آئیے دیکھتے ہیں قولی حدیث کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 اس کی مثالیں ہم دیکھتے چلے جائیں گے، اور اس میں حدیث میں اب تفصیل سے دیکھتے ہیں حدیث کے ذخیروں میں، حدیث کی کتابوں میں کیا کیا چیزیں ہم کو ملتی ہیں جو حدیث کے تحت ہم کو ملتی ہیں۔ نمبر 1 قولی حدیث، ایک حدیث کی قسم ہے جو قول ہوتا ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کس کا قول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور 5 ارکان یہاں پر بتایا گیا اسلام کے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ قولی حدیث ہے یا یہ قول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی آتا ہے۔ نمبر 2 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی آتا ہے، آپ کا عمل بھی آتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے بین النداء والاقامت من صلاۃ الصبح، فجر کی نماز، صبح کی نماز میں ندا اور اقامت کے بیچ میں، ندا یعنی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ قول ہے؟ نہیں، یہ کس کا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی آتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، یعنی اس سے منع نہیں کیا، تو وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ حدیث کے ضمن میں آتی ہے، اور اس کو تقریر کہتے ہیں۔ مثلا قیس ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد، کون سی نماز؟ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو بس 2 رکعتیں ہیں، یہ تم فجر کی ہوئی نا نماز، اب کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو 2 ہی ہیں۔ صلاۃ الصبح رکعتان، فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن، اس آدمی نے کہا کہ میں نے جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی تھیں، فصلیتہما الآن، تو اب میں نے وہ پڑھ لی، اب پڑھ رہا ہوں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو یہاں پر اس کو امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں کیا ملا ہم کو کہ ایک آدمی فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے لگا، تو کیا آپ نے پڑھنے دیا اس کو؟ آپ دیکھیں اس میں 2 مرحلے ہیں، اس شخص کی وضاحت سے پہلے، اس شخص کی وضاحت کے بعد، اس شخص کی کلیریفیکیشن کے پہلے اور اس کے بعد۔ پہلے آپ نے کیا کہا؟ صبح کی نماز تو 2 ہی رکعتیں ہیں، یعنی آپ نے کیا کیا؟ اس کو منع کیا، کیونکہ فجر کے بعد نماز نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ آدمی کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے فجر کے بعد میں، تو آپ نے کہا نہیں ہے فجر کے بعد، تو یعنی فجر کی تو صرف 2 ہی رکعتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میں نے جو پہلے ہوتی تھی، فجر کے پہلے کی 2 سنت ہے وہ نہیں پڑھی تھیں،
تو میں اب اس کو پڑھ رہا ہوں. تو اب اس وضاحت کے بعد آپ نے کچھ کہا نہیں پڑھنا چاہیے، آپ نے نہیں کہا، آپ خاموش ہو گئے. یعنی آپ نے پہلے انکار کیا کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی نماز ہے. جب اس شخص نے کہا کہ یہ وہ نماز ہے جو فجر کے پہلے 2 رکعتیں سنت ہوتی ہیں، تو آپ نے اس صاحب کو پڑھنے دی، آپ نے منع نہیں کیا. تو یہ جو سکوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اقرار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو آدمی کسی برائی کو منکر کو ہوتا دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر طاقت نہ ہو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو دل سے روکے، دل سے اس کی مخالفت کرے. اور یہ ایمان کا سب سے کیا ہے؟ کمزور ترین درجہ ہے. اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں روکیں گے، پھر بول سکتے ہیں پھر بھی نہیں روکیں گے؟ مدینہ میں اسلامی حکومت ہے، مسلمان ہیں، سب پاور پورا ہے، جان دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، ایک حکم پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی ایک برائی ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جس پر آپ خاموش ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو منع نہیں کیا. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے، لہذا وہ چیز غلط نہیں ہوتی ہے. اس کو تقریر کہتے ہیں.